السلام علیکم، لائف ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ محکمہ صحت پنجاب اور محکمہ صحت سندھ کے مختلف شعبوں پر مشتمل ہے۔ جن دوستوں نے LDN کو سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا آغاز اعجاز رحمانی کے اس مصرعے سے: کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ وجہ کائنات خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی مدد کرو۔ تو اصحاب رسول نے پوچھا، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو۔ الحمدللہ LDN اسی پالیسی پر کاربند ہے۔ ہیلتھ ڈائری میں محکمہ صحت کے پرائیویٹ ملازمین کا ذکر ہوتے ہی ہماری مانیٹرنگ ٹیموں کی رپورٹس کے مطابق متعدد محکموں میں موجود پرائیویٹ ملازمین کو ان کے سرپرستوں نے پیر کے روز دفتر پہنچتے ہی انہیں واپس گھر بھیج دیا، کیونکہ محکمہ صحت کی مافیا کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ موجودہ سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ میڈیا کی غیر معمولی خبروں کا از خود فوری سنجیدہ نوٹس لے کر حقائق جاننے کے لیے خود اچانک وہاں پہنچ جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب پنجاب کے نشتر میڈیکل کالج ملتان ہسپتال میں 30 مریضوں میں ایڈز وائرس منتقل ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے MS نشتر ہسپتال اور ہیڈ آف نیورولوجی کو واقعے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ یہ واقعہ ہسپتال میں داخل 40 سالہ مریض شاہ نواز، جو پہلے سے HIV ایڈز کا شکار تھا اور اسے گردے فیل ہونے پر ہنگامی طور پر ڈائلیسس کیا گیا، مذکورہ مریض چل بسا اور مشین کی صفائی نہ ہونے پر دیگر 30 مریض بھی ایڈز کا شکار ہو گئے۔ یہ واقعہ اکتوبر میں پیش آیا تھا، لیکن اسپتال کی انتظامیہ نے اسے پوشیدہ رکھا۔ واضح رہے کہ لاڑکانہ میں سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضلہ پی جوہو کے دور میں ڈائلیسس کے ذریعے ہی 46 لوگوں میں ایڈز کی منتقلی کا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن لاڑکانہ کے سرکاری تدریسی ہسپتال میں اتنے بڑے سنگین طبی غفلت کے واقعے کو ذمہ داروں کا تعین کیے بغیر ہی واقعے کو دریا برد کر دیا گیا تھا۔ تاہم پنجاب میں تحقیقاتی کمیٹی نے جن ذمہ داروں کا تعین کیا ہے، پنجاب حکومت ان کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے؟ سندھ میں حیرت انگیز طور پر واقعے کے ذمہ داروں کو ہی تحقیقاتی کمیٹی کا کرتا دھرتا بنا دینے کی وجہ سے ذمہ داروں کا تعین ہی نہیں ہو سکا تھا۔ اگر یہ واقعات دنیا کے مہذب جمہوری ممالک میں رونما ہوتے تو کیا وہاں بھی ایسے ہی سب کچھ ہوتا؟ اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے کل آپ کو ہیلتھ ڈائری میں بتایا تھا کہ حکومت چلانے کے لیے IMF کے قرضوں کی شرائط میں سے محکمہ صحت سندھ پیڈ پروکیورمنٹ پر صرف جزوی طور پر عمل کر سکا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی سندھ کی میمن صحت مافیا نے تو میمن برادرز کو نوازنے کے لیے اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں کو کی تاریخی بدل کر رکھ ڈالی۔ سندھ کے غریب مریضوں کو
دوا کے بجائے زہر دینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے پروفیسر محمد سعید قریشی کو سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی سے ہٹا کر مذکورہ کمیٹی کا چیئرمین پروفیسر امجد سراج میمن کو بنایا گیا تھا، اور مذکورہ کمیٹی میں ماضی کے برعکس میمن برادران، جن کے سربراہ ڈاکٹر محمد صابر میمن ہیں اور وہ حکومت سندھ کے کانٹریکٹ ملازم کی حیثیت سے اس وقت بے نظیر ٹراما سینٹر کے CEO بھی ہیں۔ ٹراما سینٹر میں ڈاکٹر محمد صابر میمن نے کرپشن کے جو تاریخ ساز کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان میں سے متعدد کارناموں سے تو ہم آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کر چکے ہیں، لیکن تازہ ترین واردات یہ ہے اور خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ میمن برادران کی کمپنیاں اس وقت میمن چیئرمین کی سربراہی میں جہاں اپنی نیلی پیلی دواؤں سے حکومت سندھ سے سالانہ اربوں روپے کما رہی ہیں، میں نے جو پہلے کرپشن کی تاریخ بدلنے کی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ ڈرگس کمپنی، جسے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ڈریپ غیر معیاری دوائیں بنانے کی وجہ سے بند کر چکی ہے، اس بند کمپنی کی دوائیں خریدنے کا غیر قانونی اقدام انتہائی بہادری سے کنگ آف کرپشن چیئرمین سینٹرل کمیٹی پروفیسر امجد سراج میمن نے سر انجام دے ڈالا ہے۔ پہلے آپ سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کی جانب سے اس اسٹینڈرڈ ڈرگ کمپنی کا انتہائی غیر معیاری سیرپ مولیٹرون 250 ml کی منظوری کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے یہ عکس دیکھا، وفاقی حکومت کے متعلقہ بلیک لسٹ سیل کمپنی کے مذکورہ سیرپ کو انتہائی دیدہ دلیری سے قیمت بین الاقوامی دواساز ادارے کے برابر دے دی گئی ہے، جبکہ میڈیسن مارکیٹ کے ذرائع کے مطابق حکومت سندھ کی جانب سے 135 روپے میں خریدا جانے والا مذکورہ سیرپ مارکیٹ میں 25 روپے میں بھی فروخت نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی مزید تحقیق خیز تفصیلات جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ محکمہ صحت سندھ نے صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ کی خاتون چیئرمین فرزانہ میمن کو کیا ہفتے میں صرف ایک روز آنے کا حکم دیا ہے، جبکہ LDN کی نشاندہی کے بعد ان کے شوہر وفاقی حکومت کے ملازم الطاف میمن نے گزشتہ ہفتے سے ان کے ساتھ دفتر آنا بند کر دیا ہے۔ سیکریٹریٹ صحت کا ضلعی صحت افسران سے اجلاس کی اندرونی کہانی انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔